بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والا ہوں اور ایسے دو بھائیوں کا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں سے تھے، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے، دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے تھے۔ 10 برس کی عمر تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو والدہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر آئی کہ یہ میرا بچہ قبول کر لیں، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، اور 10 برس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اور وہ تاریخی انہوں نے جملہ فرمایا تھا کہ 10 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مرتبہ اف تک بھی نہیں کہا، حالانکہ کئی کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی۔ دوسرے ان کے جو بھائی تھے، اور یہ حضرت انس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پھر یہ تھا، آپ نے 3 دعائیں جناب انس کو دی تھی، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں، اولاد میں اور تیری عمر میں برکت دے۔ اور پھر دیکھا 99 سال کی ان کی عمر ہوئی، اور مال اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا بڑا باغ تھا ان کا خوبصورت کھجوروں کا، اور اولاد کا یہ حال تھا کہ پوتے اور پڑپوتے تک جو تھے وہ جس علاقے میں جس طرف ان کے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے ادھر تو انس کا خاندان آیا ہوا ہے، ادھر نہ جاؤ، دوسری طرف چلے جاؤ۔ اور جس مسجد میں چلے جاتے لوگ کہتے کہ اب مسجد میں جگہ نہیں رہے گی، وہی سارا خاندان آ جائے گا، تو یہ ان کو برکت تھی۔ دوسرے ان کے بھائی جو تھے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے دلیر تھے جن کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس کو کبھی کسی فوج کا سربراہ یا کمانڈر نہ بنانا، یہ اتنا بے جگری سے لڑتا ہے، اتنی زوردار طریقے سے یہ لڑتا ہے، اتنی بہادری اور دلیری سے یہ لڑتا ہے جا کے کہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر ساتھیوں کو بھی امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ اس درجے پہ نہیں اس کے ساتھ لڑ سکتے تو نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض کا۔ یہ اتنے دلیر تھے، اور وہ جو ہے نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو وہ ان کا تھا کہ ہر وقت شہادت کا جذبہ لبریز تھا ان کا دل و دماغ میں، وہ چھایا ہوا تھا، اللہ اور رسول کی محبت تھی۔ بڑے مارکوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ ایک مارکہ جو ان کا تھا وہ بہت زبردست تھا، جنگ یمامہ، جو مسلمہ کذاب کے ساتھ، جس نے جو جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ اس سے ایک بات آج ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لینی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور جس کسی نے بھی کبھی ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، جس نے ختم نبوت کے ساتھ ذرا سی کوئی گڑبڑ کی ہے اس کا انجام بہت برا ہوا ہے، حکومتیں الٹ گئی، ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہوتے رہیں گے جو بھی کرے گا۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر جائے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلیس دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان سارے مل کے دھوکہ نہیں دے، یہ عام انسانوں تو کیا بات ہے۔ اس لیے میری یہ بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ جن کے ذہن میں کوئی خناس یا شرارت یا شر ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ توبہ کر لیں، بچ جائیں گے، ورنہ بربادی ان کا مقدر ہے، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ بات میری نوٹ کر لیں آپ۔ میں اپنی 55 سالہ جو میری مسلسل مطالعہ ہے، 55 سال کا، میں اس کا تجربہ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جب یہ جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف، تو مسلمہ نے بھی بڑی زبردست، اس کا قبیلہ بڑا جنگجو تھا، پھر اس نے اپنے جنگجو لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، پھر وہ خطیب بہت زبردست تھا اور بڑا جادو بیان آدمی تھا، اس نے اپنی فوج بڑی زبردست۔ ادھر سے جب مسلمان پہنچے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، تو اتنی بے جگری سے وہ بھی لڑے مسلمانوں کے مقابلے میں کہ ایک لمحہ ایسا آیا لگا کہ شاید مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ میں 1200 جو تھے مسلمان مجاہدین وہ شہید ہوئے، جن میں 800 جو تھے وہ قرآن و حدیث کے بے مثال عالم تھے اور حافظ قرآن تھے 800۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ کتنا جو ہے اہم ہے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے۔ خیر، جب جنگ کا حالات تھوڑے سے کچھ پتلے ہوئے
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا برا اللہ نے تمہیں بہت جہر الصوت بنایا ہے، تمہاری آواز اللہ نے بڑی بلند بنائی۔ تو یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مشہور حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو دیکھ کے تو ناپسندیدگی کا کوئی اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ اتنے ہوتے ہیں پیارے کہ اگر وہ کوئی بھی دعا اللہ سے مانگ لیں تو اللہ ان کی کوئی دعا سوال رد نہیں کرتا۔ یہ انہی کے بارے میں حدیث ہے خاص طور پہ۔ تو برا بن مالک جو تھے یہ کپڑوں کی، لباس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی بالوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر وقت ایک جوش جنوں تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے حضرت خالد بن ولید نے جب کہا کہ بلند آواز سے مسلمانوں کو پڑھو، تو انہوں نے کہا لوگوں مدینہ منورہ کی طرف اس وقت تمہارا دھیان نہیں ہونا چاہیے اپنے گھروں کی طرف، بلکہ اس وقت اللہ، رسول اور جنت تمہارے سامنے ہونا چاہیے، اس طرح اپنا خیال موڑ لو۔ مراد یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر ہیں، بار ہیں، اگر آج ہم ہار گئے نہ مدینہ رہے گا، نہ مدینہ میں ہمارے بال بچے، نہ گھر بار رہے گا۔ یہ کافر جو ہے، یہ ملحد جو ہے، مدعی جھوٹا مدعی نبوت، یہ اس کی فوجیں جا کے مدینہ کو تباہ کر دیں گی۔ ایسی خوبصورت انہوں نے خطابت کی، مسلمانوں میں ایک جوش آ گیا اور مسلمانوں کی صفوں میں پھر وہ جم کے کھڑے ہو گئے، اور بعض صحابہ نے تو یہاں تک کیا اپنے گھٹنوں تک زمین میں انہوں نے اپنے آپ کو جو تھا وہ اندر دبا لیا تھا مٹی کے اندر، تاکہ ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹ سکے۔ اتنی دلیری سے بعض صحابہ نے وہ جنگ لڑی ہے۔ آخر جب اس کے پاؤں اکھڑے مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کے، تو وہ جا کے ایک بہت بڑا باغ اور قلعہ تھا، اس کے اندر جا کے وہ جو تھا اس نے دروازے بند کر لیے، اندر مورچہ بند ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل تھی کہ وہ دیواریں بہت بہت بلند تھیں۔ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار ایسے کرو، مجھے تم اپنی ڈھالوں پہ رکھ کے جس طرح گیند اندر پھینکتے ہیں تم قلعے کی دیوار کے اندر پھینک دو، میں جا کے دروازہ کھول دوں گا اور فوج مسلمانوں کے اندر آ جائے گی۔ انہوں نے کیا کرتے ہیں، اندر ہزاروں ان کے جو ہیں وہ لڑنے والے مسلمہ کے ساتھی تلواروں نیزوں کے ساتھ ہیں، وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں گے۔ اب دیکھیے ایمان کی قوت، کہتے ہیں نہیں تم مجھے پھینک دو، یہ مجھے نہیں شہید کا، مجھے نہیں قتل کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ جب مصر فتح ہوگا تو تمہیں مال غنیمت کا حصہ وہاں سے ملے گا۔ ابھی مصر تو فتح نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر ابھی مسلمان سوچ رہے تھے کہ ان کو پھینکیں، تو دو روایتیں ہیں، ایک تو روایتی کہ پھینک دیا گیا، لیکن دوسری روایت زیادہ مجھے لگی ہے تقویت کہ انہوں نے انتظار کیے بغیر یہ تیزی سے چڑھے، اللہ نے ان کو خوبی دی ہوئی تھی، قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھے، جا کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور ان پہ حملہ آور ہو گئے وہ اندر ان کے جو فوجی تھے۔ 90 زخم ان پر جسم پر تلوار کے آئے، لیکن انہوں نے دروازہ کھول دیا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمارہ، ان کے بیٹے عبداللہ، پھر وہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت واشی حبشی جو اس وقت تک ایمان لے آئے تھے، انہوں نے جا کے پھر اس کو جو تھا جہنم رسید کیا، مسلمہ کذاب کو، اس کی فوجوں کو۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ تلوار چلاتے تھے تو اس طرح حضرت برا بن مالک کی تلوار اتنی تیز چلتی تھی کہ کہتے ہیں کہ کفار کے جو تھے گردنیں اس طرح اڑتی تھی جس طرح موسم خزاں میں یہ درختوں کے پتے نیچے گرتے ہیں، اس تیزی سے ہوتے تھے۔ خیر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے خاص توجہ کی، مدینہ منورہ فتح عظیم حاصل کر کے یہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد جب معرکہ عراق کا ہوا ایرانیوں کے ساتھ عراق کے محاذ پہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی بھیجا تھا، وہاں جا کے لڑ رہے تھے بہت زوردار طریقے سے۔ تو ایرانیوں نے یہ کام کیا کہ ایک لمبی لمبی زنجیریں تھیں، وہ قلعے کے اندر تھے، وہاں سے وہ زنجیر پھینکتے تھے، اور اس زنجیر کے ساتھ جو تھے گرم لوہے کے ٹکڑے جو تھے آگ سے بھی زیادہ گرم، وہ کنڈے پھینکتے تھے، اور مسلمان مجاہدین کو وہ کنڈا جو تھا وہ اندر ان کے جسم کے داخل ہو جاتا تھا، اس کو پھر وہ اپنی طرف کھینچ لیتے تھے اور وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ یہی کر رہے تھے، اتنی دیر میں دیکھا کہ حضرت انس بن مالک ان کے جو بھائی تھے ان کے بھی وہی زنجیر اوپر سے انہوں نے پھینکی، اور وہ کنڈا جو تھا ان کے ہاتھوں کے اندر پیوست ہو گیا ہوا تھا، اور وہ کوشش کر رہے تھے نکل نہیں جاتا، یہ بھاگ کے گئے، انہوں نے وہ کنڈا گرم، شدید گرم آگ، جیسا آپ پتہ ہے کہ لوہا جب پانی بننے کے قریب ہوتا ہے اس طرح تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کنڈا اپنے بھائی کا نکالا، ان کو لے کے، تو کہتے ہیں جب واپس آئے تو گوشت نام کی چیز ان کے ہاتھوں پہ نہیں تھی، صرف اندر سے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کا علاج کیا گیا، یہ درست ہو گئے۔ پھر وہ جو تھے ایک اور محاذ جب گرم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے
ان کو کہا کہ تم برا کو بھی ساتھ لے کے وہاں پہنچو۔ یہ تھے اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص اس میدان میں تھے، اور آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری بھی پہنچے، اہواز کی طرف جائیں، اہوازی اور فارسی بڑی تعداد میں جمع ہیں، اور فرمایا کہ برا کو بھی اگلی صفوں میں رکھنا۔ یہ وہاں بھی پہنچ کے وہاں پھر مارکا گرم ہوا، مارکا بڑا زبردست ہوا، مشکل ہو رہی تھی فتح کرنے میں۔ تو صحابہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا یار ایک کام تو کرو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے، تمہاری ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، تو دعا کر دو فتح کی۔ کہنے لگے اچھا چلے، میں آپ کے کہنے پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ لیکن اس دوران آپ اتنے زخمی ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ موت کے حریص رہو گے تو تمہیں زندگی عطا ہوگی، جو مرنے کے نکلتا ہے وہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ تو وہ اکبر الآبادی جو کہا کرتے تھے، تو وہاں یہ پھر زخمی ہوئے اور وہی ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور آخری وقت تھا تو اپنے بھائی کو اور دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے رب سے یہ دعا مانگی ہوئی تھی کہ مجھے موت بستر پہ نہ دینا۔ تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر دلیر، وہ جرنیل تھے عظیم اسلام کے، جو جس میدان میں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا کی۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاج و تخت ختم نبوت ہے، اس کی جو حفاظت ہے اور حضور سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری وہ انہوں نے کر کے دکھائی تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہی جوہر پیدا کریں۔ اور یہ امت میں بتا دوں، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، ایک میرا قول ہے اس عاجز کا طالب علمانہ، کہ یہ امت 14.5 صدیوں میں عمل میں بے شک کمزور رہی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن نے بھی مانا ہے کہ جن جن لوگوں نے مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک جس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، امت نے بحثیت مجموعی کبھی نہیں اس کو مانا۔ چند بدبخت لوگ جو ازلی جن کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوتی ہے وہ تو چلے گئے، ان کے وہ چکر میں آ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن امت نے کبھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان میں بھی جو ختم نبوت کی حفاظت کا قانون بنا اور 1974 میں مسلمانوں نے اپنے خون سے جو وہ کامیابی کامرانی حاصل کی، اللہ اس کی حفاظت کی ہمیں اب بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور دینی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور نعرہ لگاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔